یہ عمل مشکلات سے نکال دے گا، تکلیفوں سے نکال دے گا، اور اللہ کریم کا برگزیدہ بندہ بھی بنا دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جتنی بھی تکلیفیں ہوں گی ختم ہو جائیں گی۔ غیب سے دولت کے دروازے کھل جائیں گے، نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر دولت کی فراوانی ہوگی، مال کی فراوانی ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی، آپ ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل جائے گی، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ جی ہاں، صرف یہ ایک عمل ہے، چند منٹ کی، چند سیکنڈ کی یہ تسبیح ہے اور یہ وظیفہ ہے۔ آپ اس تسبیح کو کر لیں، اس عمل کو کر لیں، اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ دوسروں کو بانٹتے پھریں گے، کل تک لینے والا آج دینے والا بن جائے گا، یعنی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں گے۔ قرآنی سورت میرے پیارے پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس یہ صورت ہو، جس شخص کے پاس یہ عمل ہو، جس شخص کے پاس یہ ورد ہو اور یہ اللہ کا پیارا نام ہو، وہ شخص کبھی مشکلات کے اندر نہیں رہ سکتا، وہ شخص کبھی تکلیف کے اندر نہیں رہ سکتا، وہ شخص کبھی بھی مشکلات میں نہیں رہ سکتا۔ جی ہاں، آپ بھی مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، تو پھر جلدی کیجئے، اس عمل کو کیجئے جیسے ہم نے آپ کو بتایا۔ کاپی پنسل لے لیں، اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے ریکویسٹ کرتا چلوں، سب سے پہلے ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر لکھیں یا اللہ رحم فرما۔ اس سے کیا ہوگا مفتی صاحب؟ تو اس کے دو فائدے ہیں، ایک ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہو جائے گا کہ آپ جب لکھیں گے، ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے تو آپ کے لیے دعا کروائی جائے گی، آپ کا نام لے کر، نہ جانے کسی کی آمین پر فرشتے لبیک کہہ دیں، آپ کی مشکلات دور ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، ایک بہن آئی تھی ہمارے پاس کہ حضرت ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے، دو پریشانیاں ہیں، بیٹیوں کے رشتے بھی نہیں آ رہے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اب جس وقت وہ ہمارے پاس آئیں، کسی نے بتایا، اللہ والے نے بتایا، تو بڑی رو رہی تھی، بڑی فریاد کر رہی تھی کہ گھر کا سارا سامان بیچ دیا اور بالکل کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا، اور جو لوگ بیٹیوں کے رشتے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت مفتی صاحب وہ لوگ رشتہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، واپس نہیں پوچھتے۔ اب ہمارے در پہ آ گئی، ہمارے آستانے میں، ہماری خانقاہ میں وہ آ گئی، ہمارے پاس آ گئی۔ اب ہم نے انہیں ایک عمل بتایا، جو عمل آج آپ سے بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو غور سے آپ نے سننا ہے۔ یہ عمل ہم نے انہیں بتایا، ٹھیک ایک ہفتہ انہوں نے یہ عمل کیا۔ 21 دن کے بعد وہ میرے پاس آئیں، اللہ کریم نے فراوانی بھی کر دی رزق کے اندر، اور میری بیٹیوں کے رشتے بھی وہاں پر ہوئے ہیں جہاں میں چاہتی تھی۔ تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے، فقر و فاقہ ختم ہو جائے، تو یہ عمل آپ کے لیے بھی خاص ہے۔ تو اللہ نے اس کو بھی دیا تو آپ کو بھی دے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اور درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ معزز سامعین کرام، درود پاک کو اس طریقے سے پڑھیے گا گویا کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کو آپ نے تھام رکھا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی کونے پر بھی آپ درود پاک پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ درود پاک پہنچایا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اتنی محبت سے پڑھیں، اتنے عشق سے پڑھیں، اتنے ذوق اور شوق سے پڑھیں گویا
آپ روضہ رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ اب درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ تو درود پاک نماز والا درود جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اب وہ درود پاک آپ نے کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ روزانہ نماز کے اندر دن میں 5 مرتبہ جب آپ 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار اس درود پاک کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اس درود پاک میں آپ کا تلفظ صحیح ہے۔ یہ درود پاک اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی شانوں والا ہے، اتنی برکتوں والا ہے، اتنی رفعتوں والا ہے، اتنی عزتوں والا ہے کہ سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس درود پاک کو نماز کے اندر ایڈ کیا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اس کو شامل کیا تو ظاہری بات ہے کہ اس کے کمالات، اس کے معجزات، اس کے کرشمات بہت زیادہ ہوں گے۔ اس لیے ہم نے بھی اسی درود پاک کا انتخاب کیا ہے کہ یہی نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کتنی بار ہے؟ تو 3 بار ہے۔ جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت کے اندر آتا ہے، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اس کی تکلیفوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں گویا تکلیفیں تھی ہی نہیں۔ اب 3 مرتبہ درود پاک کیسے پڑھنا ہے آئیے میں آپ کو بتا دوں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو 2 بار آپ نے اسی ویڈیو میں سے سن لینا ہے اور 1 بار آپ نے اپنی زبان سے اس درود پاک کو ادا کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، بیچ میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی ویڈیو کے اندر، تو یہ آج الحمدللہ جون کے مہینے کے اندر موسم اتنا زبردست بنا ہوا ہے کہ میرے رب کی طرف سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے یہ جو ہے دسمبر کا مہینہ ہے یا جنوری فروری کا مہینہ ہے۔ تو خیر یہ تو ایک عام سی بات تھی۔ تو درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد اللہ کریم کا پیارا نام یا لطیف، یا لطیف، یہ نام اللہ کا پیارا نام یا لطیف ہو، یہ آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار؟ 1001 بار۔ پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر 1001 بار یا لطیف ہو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جس آیت سے دشمن دہل جاتا ہے، جس آیت سے جو دشمن جو وہ ہاتھ رگڑ رگڑ کے آپ کے پاس آئے گا اور وہ جو ہے معافیاں مانگے گا، دشمن چاہے جو بھی چال چلے، دشمن کی ساری چالیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تو وہ آیت کون سی ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ آیت آپ نے صرف 70 بار پڑھنی ہے، اور 70 بار اس آدمی نے پڑھنی ہے جو یہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی جادو وغیرہ ہے، اور 41 بار آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ دشمن کے لیے جو آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، زمین پہ قبضہ کر لیا یا آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں جادو، جنات، تعویذات، نظر بد کے لیے 70 بار پڑھنی ہے، اور کوئی اور لڑائی ہے، جائیداد کی لڑائی ہے، گھریلو لڑائی ہے یا کوئی بھی لڑائی ہے، لڑائی کے لیے آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ تو خیر 70 بار آپ نے یہ آیت پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چھوٹی سی سورت ہے سورہ قریش،
لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ صورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا. یاد رکھیے گا، اگر کسی آدمی کو سورہ قریش نہیں آتی، ہوتا ہے بعض اوقات، اگر کسی آدمی کو سورہ قریش نہیں آتی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر 1001 مرتبہ یا لطیفہ پڑھ لینا ہے، پھر 70 بار سم بکم عمی فہم لا یرجعون یہ پڑھنی ہے، اور پھر 1001 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا. وہ شخص جس کو سورہ قریش نہیں آتی، جسے آتی ہے تو 70 بار آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار سورہ قریش پڑھنی ہے، اور پھر 3 بار درود پاک پڑھ کے عمل مکمل کر لینے. 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اور عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا. ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے. والسلام.